اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آگے بیان ہے کہ نبی کی راہ پہ چلو، نبی کی راہ کا جو ہے نا راہ پہ چلو، تیسرا سپارہ 10واں رکوع، یعنی کہ جو نبی پاک کہیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، جو طریقہ کار بتائیں اسی طریقے پہ چلو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ عزیز جانو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی کو محبت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کی راہ پہ چلے۔ تیسرا سپارہ 11واں رکوع، جو اللہ کے نبی کو اگر ان کی مدد کرے تو وہ اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مدد ہے، دین کی مدد، نبی کی مدد، خدا کی مدد ہے۔ اسی طرح سے جو نبیوں کو تنگ کیا، ستایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کو ستایا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ اللہ سے تو کوئی ملا ہی نہیں، نہ کسی نے اللہ کو دیکھا، تو اصل میں کیا تھا کہ وہ نبی پہ راضی ہو گئے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ وحی آتی ہے تو اس لیے کہا، یہ 21واں سپارہ 16ویں رکوع میں، کہ وحی آتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو۔ جو نبی پاک بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، باقی پھر سناؤں گا۔